حسن رضا پاشا صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گا. سر، نہ تو یہ عدالت ہے اور نہ ہی آپ عدالت کے سامنے وکیل ہیں. یہ ایک عام آدمی کا، سویلین کا سوال ہے ایک وکیل سے کہ سویلینز کا عدالت آرمی کورٹس کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے، ایک سوال. اور دوسرا یہ جو صورتحال بنی تھی، یہ ایکسٹرا آرڈینری صورتحال تھی. آج تک پاکستان میں 75 سالوں میں ایسا نہیں ہوا، اس لیے وہاں پر ٹرائل ہو رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ کیا سیویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ آرمی کورٹ میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو اس کا میں جواب دوں گا کہ آرمی ایکٹ میں سیکشن 21D3 ہے، 2D3 ہے، 2D1. اچھا، اس کے تحت سیویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے آرمی کورٹس میں. دوسرا جو آپ کا حصہ سوال کا کہ کیا ہونا چاہیے، اس میری کچھ ریزرویشن ہے. جس ادارے سے میرا تعلق ہے، جس کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں، ان کا ہمیشہ سے یہی سٹینس رہا ہے کہ سیویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ہم ٹائم ٹو ٹائم اپنے پریس ریلیزز بھی جاری کرتے رہے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ پہلے بھی. تیسری بات جو مولانا صاحب ہے کہ آپ دیکھیں کہ 2015 میں ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی تھی، جس کے تحت 2 سال کے لیے سنسیٹ پروویژن ڈالی گئی کہ ٹیررسٹ کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے. پھر 21ویں ترمیم آئی، مزید اس کو 1 سال کے لیے بڑھایا گیا. تو اگر کانسٹیٹیوشن کے بیسک سٹرکچر کے خلاف تھا تو اس وقت امینڈمنٹ کیوں ہوئی؟ یہ ایک کوشچن ہے آپ کے لیے بھی. رانا صاحب بھی ہیں، محترمہ شیلا رضا صاحبہ بھی ہیں، کہ اگر وہ کانسٹیٹیوشن کے بیسک سٹرکچر کے خلاف تھا تو پھر وہ امینڈمنٹ کیوں لائی گئی، سن سیٹ کلاز کیوں لایا گیا؟ نمبر 1. سر، نمبر وہ تو 2 جو ایک اور دہشت میں گردوں بڑی کے لیے نہیں امپورٹنٹ بات کر رہا تھا ہوں. پاشا صاحب، وہ تو دہشت گردوں کے لیے تھا. تو ابھی جو حکومت وقت یا آرمی یا اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ 9 مئی کی جو واقعات آئے ہیں وہ دہشت گردی کی کورٹس میں چلنے والے کیسز ہیں. ان کو جنہوں نے آرمی انسٹالیشن پہ حملے کیے اور ان لوگوں کو انہوں نے پک کر کے ایویڈنس اور شواہد اکٹھے کر کے ان کا ٹرائل جو ہے وہ آرمی کو بھیج دیا گیا. تو یہ صورتحال ہے. اب اسپیشل سرکمسٹانسز ہو گئے 9 مئی کے حوالے سے. ہاں، اس سے پہلے ہم نے 75 سالہ جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں اس طرح کے وقوع نہیں دیکھے. ہم نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کسی شہید کے مجسمے کو اس طرح گرایا گیا ہو جس طرح کی جنگیں، وہ عالمی جنگوں میں جب دوسرے ملکوں کو تخت و تاراج کیا جاتا تھا تو وہاں کے مجسمے گرائے جاتے تھے. یہ تو اس طرح صورتحال ہوئی ہے جو کہ کسی طور پہ بھی اپریشیبل نہیں ہے. لیکن جو طریقہ کار اپنایا گیا حسن رضا پاشا صاحب، اس طریقہ کار کے اوپر بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا کوئی ادھر سے ریفرنس آیا، وفاقی حکومت نے اس کو پاس کیا، لیگل پروسیجر اپنایا گیا یا نہیں اپنایا گیا؟ بعد نظر میں سماج کے اندر بھی یہ تھا کہ لیگل پروسیجر کو، اس طرح کے پروسیجر کو نہیں اپنایا گیا جس سے سویلینز کا ٹرائل، بقول آپ کے بھی جو امینڈمنٹ بھی ہے، اگر آرمی کورٹس میں انہوں نے جانا تو. جی، پروسیجر واقعی کوئی نہیں ہے اور نہ ہی لے ڈاؤن کیا گیا کہ کیا طریقہ کار ہوگا جس کے تحت آپ ان دہشت گردوں کو یا ملزموں کو سیویلین کورٹ سے آپ منتقل کریں گے ٹرائل کے لیے ملٹری کورٹ کے حوالے سے. یہاں ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ کمانڈر صاحب نے کورٹ کو ایک ریکویسٹ بھیجی جی کہ فلاں فلاں بندے ہمیں چاہیے، اور کورٹ نے منوان ان کے اس ریکویسٹ کے مطابق عمل کرتے ہوئے وہ بندے ان کے حوالے کر دیے اور وہ پہ ٹرائل شروع ہو گیا. تو یہ کہیں پہ قانون میں کسی جگہ پہ یہ مینشن نہیں ہے کہ جب کوئی ریکویسٹ اس طرح کی کرے گا تو اس کو اس کے ساتھ ایویڈنس ضرور منسلک کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے اور یہ آرمی کو اس طرح نقصان پہنچایا ہے یا یہ جرم کیا میں ہے. اس میں پوچھتا تو ہوں، اس بنیاد پہ ہم وفاقی لانا حکومت چاہتے ہیں